جب حامان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حامان غصہ سے بھر گیا، لیکن فقط مردکی پر ہاتھ چلانا اپنی شان کے خلاف سمجھا، کیونکہ حامان کے ملازموں نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی۔ اس لیے اس نے چاہا کہ مردکی کے ساتھ اس کی ساری یہودی قوم کو وہ ہلاک کرے۔ اور اکسویروس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے سے جو نیسان مہینہ ہے وہ روز بروز اور ماہ بہ ماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرہ ڈالتے رہے۔ اور حامان نے جا کر اکسویروس بادشاہ سے کہا کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم ایسی ہے جس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں، اور وہ بادشاہ کے قوانین کو نہیں مانتے، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر حامان کو دی اور کہا کہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان لوگوں کے ساتھ کر۔ بادشاہ کی انگوٹھی یہ مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور جس سے فرمان پر یہ مہر لگ جاتی تھی وہ بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اور حامان نے بادشاہ کے منشی کو بلا کر 127 صوبوں کو یہ خط لکھ بھیجے اور ان پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر لگا دی، جن میں لکھا تھا کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اور جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند آواز اور پردرد آواز سے چلانے لگا۔ اور ہر صوبہ میں جہاں بادشاہ کا یہ فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بہتیرے ٹاٹ پہنے راکھ پر پڑ گئے۔ اور جب ملکہ آستر کی سہیلیوں اور خواجہ سراؤں نے ملکہ کو یہ بتایا تو ملکہ بہت غمگین ہوئی، اور اس نے مردکی کو کپڑے بھیجے کہ مردکی ان کو پہن لے اور ٹاٹ اتار دے، لیکن مردکی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ملکہ آستر نے اپنے خواجہ سرا کو بھیجا کہ وہ معلوم کرے کہ مردکی کا یہ سب کرنے کا سبب کیا ہے۔ تب مردکی نے اس ساری سازش کے بارے میں بتایا جو یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی، تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ جب آستر نے مردکی کی یہ باتیں سنی تو اسے پیغام بھیجا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ اور آستر نے کہا کہ 30 دن ہوئے کہ میں بھی بادشاہ کے پاس نہیں بلائی گئی۔ اور جب مردکی نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ اور تیسرے دن آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور جب بادشاہ نے آستر کو دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے وہ سنہلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا، سو آستر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ آستر نے عرض کی، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے۔ اور بادشاہ حامان کے ساتھ اس جشن میں آیا جو آستر نے اس کے لیے تیار کیا تھا، اور بادشاہ نے آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے، وہ منظور ہوگا؟
آستر نے جواب دیا، میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے کہ اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے، تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی۔ اس دن حامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا، لیکن جب اس نے پھاٹک پر مردکی کو بیٹھے دیکھا تو وہ بہت غصے سے بھر گیا۔ تو بھی اپنے آپ کو ضبط کر کے اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی اور دوستوں کو اپنی ترقی کے قصے سنانے لگا کہ کس طرح بادشاہ نے مجھے سرفراز کیا، اور ملکہ آستر کی دعوت کے بارے میں بتایا کہ اس نے جو جشن کیا صرف مجھے بلایا اور کسی کو اس نے دعوت نہیں دی، اور کہنے لگا تو بھی جب تک مردکی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ تب حامان کی بیوی اور اس کے دوستوں نے اسے صلاح دی کہ 50 ہاتھ اونچی ایک سولی بنوائی جائے اور بادشاہ سے عرض کر کے مردکی کو اس پر چڑھائے۔ یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی اور بادشاہ نے تواریخ کی کتابوں کو لانے کا کہا، اور ان میں یہ لکھا ملا کہ کیسے مردکی نے بادشاہ کی جان بچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا اس کے لیے مردکی کی کوئی عزت و حرمت کی گئی؟ بادشاہ کے ملازمین نے کہا، نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ تب بادشاہ نے ملازموں سے پوچھا کہ دربار میں کون ہے؟ اور ادھر حامان بھی شاہی محل کے بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا تاکہ بادشاہ سے اجازت لے کہ مردکی کو سولی پر چڑھائے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ باہر حامان ہے تو اس نے کہا حامان کو اندر لایا جائے۔ تو بادشاہ نے حامان سے پوچھا کہ جس شخص کی بادشاہ تعظیم کرنا چاہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حامان نے کہا، شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے، اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے لایا جائے، اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب سے عالی نصب و امراء میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شارع عام میں پھرائیں، اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب بادشاہ نے حامان سے کہا، جلدی کر، مردکی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر، جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ اور حامان نے ایسا ہی کیا، اور حامان زوردار اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر آیا اور اپنے دوستوں اور اپنی بیوی کو ہر ایک بات بتائی جو اس پر گزری۔ اور اس کے بعد بادشاہ کے خواجہ سراگر حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا، آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر ملکہ نے جواب دیا کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ تب اکسویروس بادشاہ نے کہا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرات کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن، یہی خبیث حامان ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بہت غضبناک ہوا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور جب حامان کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اپنے دل میں میرے خلاف بدی کرنے کی ٹھان لی ہے تو ملکہ آستر سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے لگا۔ اور جب بادشاہ واپس لوٹ کر اس جگہ پر آئے جہاں وہ بیٹھ کر مے نوشی کر رہے تھے تو حامان اس تخت پر بیٹھا تھا جہاں ملکہ آستر بیٹھی ہوئی تھی۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر میں ہی میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ایک خواجہ سرا نے بتایا کہ حامان نے اپنے گھر میں 50 ہاتھ اونچی ایک سولی کھڑی کی ہے جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی ہے جس نے بادشاہ کے فائدہ کی بات کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حامان کو اس پر ٹانگ دو، سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اسی دن اکسویروس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بخشا، اور مردکی بادشاہ کے سامنے آیا کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مردکی کو دی، اور آستر نے مردکی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا۔ اور پھر آستر بادشاہ کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر کہا کہ بادشاہ، جو سازش حامان نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی اسے باطل کر دے۔ تب بادشاہ نے آستر اور مردکی سے کہا کہ تم بھی یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو ویسا لکھو اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ اور اکسویروس بادشاہ کی سلطنت کے 127 صوبوں میں یہ فرمان جاری کیے گئے
کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ پر اڑ جائیں اور اس قوم اور اس صوبہ کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حملہ آور ہو ہلاک اور قتل کریں اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اور یہودیوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کو اڑ گئے اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا۔ یہ ادار مہینے کی 13ویں تاریخ تھی اور اسی کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ اور مردکی نے یہودیوں کو تاکید کی کہ وہ ادار کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اسی کی 15ویں تاریخ کو سال بہ سال ایسے دنوں کی طرح مانیں جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی میں بدل گئے۔ اور چونکہ حامان نے یہودیوں کے خلاف سازش کرنے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے پور یعنی کرہ ڈالا تھا، اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پوریم کہا۔ اور یہودی لوگ آج تک پوریم کی عید مناتے ہیں، حامان پر فتح کے طور پر۔